بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقط کل کا ذکر فروع دین اور اصول دین کے سلسلے میں ذکر چل رہا تھا۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ فروع دین میں پہلی شق کا نام ہے نماز۔ انسان جب نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ بیان میں آپ کو بتایا تھا کہ نماز سے پہلے وضو کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے قبل غسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا آج ہمارے نوجوان اس فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ طہارت کے مسئلے میں کبھی تو ہم سے وضو کرایا جاتا ہے، کبھی غسل کرایا جاتا ہے، تو آیا وہ مواقع کون کون سے ہیں جہاں ہمیں وضو کی ضرورت پڑتی ہے اور کہاں ہمیں غسل کی ضرورت پڑتی ہے؟ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک حدث اکبر اور ایک حدث اصغر۔ حدث اصغر جب صادر ہوتا ہے تو وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدث اصغر میں کیا ہے؟ پیشاب پخانہ، یہ حدث اصغر میں آتے ہیں۔ اگر کسی نے کر لیا ہے تو اس کے بعد اسے وضو کی ضرورت پڑے گی، لیکن اگر اس پہ حدث اکبر صادر ہوا ہے تو اب وضو سے نہیں، اب اسے غسل کی ضرورت ہے۔ تو غسل ایک قسم کا نہیں ہے، غسل جنابت، غسل میت، غسل مس میت، غسل حیض، استحاضہ، نفاس، اور ایک غسل ہوتا ہے نذر و عہد کا۔ لیکن سب کے طریقے ایک ہیں، نام الگ الگ ہے، کرنے کا طریقہ ایک ہی طرح کا ہے۔ اب غسل کیسے ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص مجنب ہو گیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے جسم سے گندگی اور یہ تمام چیزیں دور کرنے کے بعد خالص پانی ہاتھ میں لے اور نیت کرے کہ غسل جنابت کرتا ہوں پاک ہونے بدن کے، مباح ہونے نماز کے، واجب قربتاً اللہ۔ اب یہ اس کی طہارت ہو گئی، غسل ہو گیا۔ جب غسل ہو جائے گا، اچھا اس میں کچھ مسنونات ہیں، کچھ مکروہات ہیں، کچھ محرمات ہیں۔ مجنب کے لیے محرمات کیا ہیں؟ جیسے ائمہ اہل بیت علیہ السلام اللہ رسول کے ناموں کو چھونا، یہ محرمات میں سے ہے۔ مسجد میں جو مسجد الحرام ہے اس میں گزرنا یہ بھی جائز نہیں ہے،
یہ تو محرمات ہوئے. کچھ چیزیں مکروہات ہیں مجنب کے لیے، اور وہ تاخیر کرتا ہے غسل میں. وہ یہ سمجھتا نہیں ہے کہ مکروہات کتنے ہیں. اگر کسی مجنب نے جنب صادر ہونے کے بعد غسل نہیں کیا تو مکروہات میں سے ہے کہ وہ کھانا کھائے، سوئے. تو اسی لیے جیسے ہی مجنب ہوتا ہے اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ غسل کرے. اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان فکر میں پڑ جاتا ہے کہ غسل ہم پہ واجب ہے. ہم نے مس میت کا غسل کسی میت کو چھو لیا ہے. جب میت کو غسل چھو لیا ہے تو اب لوگ بھاگتے ہیں کہ ان سے مس نہ کرو ورنہ تم پہ غسل واجب ہو جائے گا. یہ اکثر میں نے دیکھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے، وہ ایک معنوی نجاست ہے. وہ جس پر واجب ہوا ہے وہ اسی پر واجب رہے گا. وہ 1000 آدمیوں کو چھو لے، 50 آدمیوں کو چھو لے، کسی کو نہ چھوئے، وہ غسل اسی پہ رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے میت کو چھوا اور ہم پر غسل واجب تھا، ہمیں 10 آدمیوں نے چھوا تو ان پہ غسل واجب ہو جائے گا. نہیں، بلکہ جس پہ غسل واجب ہے اسی پہ واجب رہے گا. اچھا، اسی طریقے سے جو یہ اغسال ہیں، جنابت ہے، میت ہے، مس میت ہے، اور حیض، استحاضہ، نفاس، ان تمام غسلوں کے نام الگ ہیں، لیکن کرنے کے دونوں کے یعنی سارے غسلوں کے طریقے دو ہی ہیں، یا تو ترتیبی یا ارتماسی. مرد ہو یا عورت ہو، نیت میں تو فرق ہو سکتا ہے چونکہ وہ عورت ہے اور یہ مرد ہے، لیکن غسلوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر اسے غسل کرنا ہے، جس چیز کا غسل کرنا ہے، جیسے اس نے غسل جنابت کیا ہے اسی طریقے سے وہ غسل حیض، غسل استحاضہ، اس میں ان چیزوں کا نیت میں نام لے لے گی جو غسل اس پر واجب ہیں. مثلا مس میت کر رہے ہیں تو مس میت کہہ لیں گے، میت کا دے رہے ہیں تو میت کا نام لیں گے، حیض، استحاضہ، نفاس ان کا غسل ہے تو ان کا نام لے لیا جائے گا. اگر کوئی مجنب ہے تو جنابت کا نام لے لیا جائے گا. تو ان کے کرنے کے طریقے دو ہیں، ایک ترتیبی اور ایک ارتماسی. ترتیبی اس غسل کو کہتے ہیں کہ جو نل وغیرہ پہ کیا جائے اور لوٹے سے کیا جائے، اور اس میں اپنے جسم کی ساری نجاست کو دور کرنے کے بعد اب لوٹے میں پانی لے گا، اب نیت کرے گا غسل جنابت کرتا ہوں یا غسل حیض کرتی ہوں یا غسل نفاس کرتی ہوں، جو بھی غسل ہو نیت کرے، کرتی ہوں یا کرتا ہوں، واجب قربتاً اللہ، غسل اس کا ہو جائے گا. اب اس کے لیے عبادات کی جتنی منزلیں ہیں وہ سب مباح ہو جائیں گی. اب اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غسل جنابت کے بعد وضو کی شرط ہے یا نہیں ہے. تو اگر کسی نے غسل جنابت کیا ہے اور غسل جنابت کرنے کے بعد وہ ڈائریکٹ عبادات انجام دے سکتا ہے، اس میں وضو کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ شرائط جو ہیں یہ صرف غسل جنابت کے لیے ہیں، دیگر کے لیے نہیں. اس نے اگر غسل کر لیا ہے تو اب وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں وضو کی شرط نہیں ہے. دیگر جو اغسال ہیں ان میں وضو جو ہے وہ مستحب ہے، وہ کر سکتا ہے. تو اب جب طہارت سے وہ پاک ہو گیا تو اب فروع دین میں وہ آئے گا نماز کی طرح. اور یہ بات میں نے بتائی تھی کہ نماز جو ہے وہ فروع دین کی پہلی شق کا نام ہے. اصول دین جس میں تقلید نہیں ہے، فروع دین جس میں تقلید ہے، وہ
جڑ ہے اور یہ شاخ ہے، تو اگر شاخ کو ہری بھری رکھنا ہے تو ہمیں وہاں عقیدہ رکھنا ہے اور یہاں عمل کرنا ہے. عقیدے اور عمل کی منزل میں ہم آئیں گے. اچھا، علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نمازیں تو سب ہیں، لیکن جو اہمیت فجر کی ہے وہ نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے. جب انسان دشواریوں سے گزر کے اپنی نیند کو چھوڑ کر، نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. فرشتے استغفار کرتے ہیں. چنانچہ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ بڑی بارش ہوئی. بارش ہونے کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو انسان چین کی نیند سوتا ہے. بارش ہو رہی ہے، پھوار پڑ رہی ہے، انسان سو رہا ہے. اب اس میں ایک انسان اٹھا. اٹھنے کے بعد اس نے کہا فجر کا وقت ہو گیا ہے. فوراً وہ نماز کے لیے روانہ ہوا. ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ پیر پھسلا، زمین پہ گر پڑا. جو کپڑے پہن کے چلا تھا وہ بیچارے کے گندے ہو گئے. جب گندے ہو گئے تو اس نے سوچا اوہو، ہم نماز کے لیے جا رہے تھے، نماز جو فریضہ ہے وہ تو رہ گئی ہے. پھر پلٹا گھر کی طرف. پلٹنے کے بعد اس نے دوسرا لباس تبدیل کیا. تبدیل کرنے کے بعد اب پھر واپس آیا. دیکھیں کتنی فضیلت ہے فجر کی نماز. پھر آیا، آنے کے بعد پھر گر گیا بیچارہ، پھر کپڑے گندے ہو گئے. پھر اس نے سوچا اب جو تیسری بار لباس بدل کر مسجد کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک کریہ الوجہ انسان سے ملاقات ہوئی اور اس انسان کے ہاتھ میں ایک شمع ہے. اس نے کہا سرکار چلیے میں آپ کو مسجد تک پہنچاتے. اس نے کہا بھائی بڑا احسان ہے، پہلے تو ہم 2 مرتبہ گر چکے ہیں اور اب یہ انسان مل گیا ہے، کتنا بھلا آدمی ہے، ہمیں مسجد تک پہنچا رہا ہے. جب مسجد کے دروازے پر پہنچا تو کہا سرکار چلے جائیے آپ. بولے آپ؟ ہاں. کہ آپ؟ کہ میرا نماز سے کیا مطلب ہے؟ یہ کون تھا؟ شیطان. کہ اس کا کام برائی کا ہے، یہ آج اچھائی کیسے کر رہا ہے؟ اس نے تو ہمیں شمع دکھا کر مسجد کے دروازے تک پہنچایا. کہ بھائی تم نماز میں کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہ بھائی بات سنو، میں ہوں شیطان اور میں بتاؤں جو پہلی مرتبہ گرے تھے وہ میں نے گرایا تھا، دوسری مرتبہ گرے پھر میں نے گرایا. کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہ جب تم پہلی مرتبہ چلے تو اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ تنہا انسان جو ہے نماز کے لیے جا رہا ہے، لہٰذا اس کے سارے گھر والوں کے گناہ بخش دو. اس کے بعد میں نے روکا، دوسری مرتبہ جو گرایا وہ بھی میں نے گرایا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے گناہ تو بخش جائیں لیکن یہ مسجد تک نہ پہنچے. جب یہ لباس پہن کر تیسری مرتبہ آیا تو میں نے لاؤ اسے مسجد تک پہنچا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اپنے فرشتوں سے یہ کہے کہ اس کے عوض میں سارے شہر کو بخش دے. تو اب یہ سارا شہر جب بخشا جاتا تو ہم یہ گوارا نہیں کر رہے تھے، لہٰذا ہم نے اسے مسجد تک پہنچا دو اور اس کام سے ہم نے روک دیا ہے. لہٰذا شیطان جو ہے ہر وقت ہمارے پیچھے رہتا ہے اور جب بھی اسے موقع ملتا ہے ہمیں بہکا دیتا ہے. لہٰذا ہمیں لا حول پڑھنا چاہیے
اور ہمیں شیطان سے ہمہ وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔